کہ یہی اہل بیت وہ اہل بیت ہیں کہ اگر ان پر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں صلوات ہو محمد و آل محمد پر۔ اس سلسلے میں مختلف روایتیں نقل ہوئیں، البتہ صلوات سے مراد فقط ایک صلوات وہ واجب ہے تشہد میں، باقی جتنی صلوات ہیں رکوع اور سجدے میں وہ مستحب ہیں، وہ اگر انسان نہ بھیجے تو کوئی حرج نہیں، ایک واجب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ صلوات شیعہ سنی اور تمام مکاتب فکر میں بالآخر نماز میں ایک دفعہ لازم ہے اور واجب ہے۔ اس سلسلے میں مختلف روایات نقل ہوئی۔ ایک روایت جو سنن دار قطنی میں نقل ہوئی، جو مشہور و معروف کتب روائی اہل سنت میں سے ایک ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاة لم يصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ، کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور اس نماز میں مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں ایک شعر نقل ہو جو امام شافعی کا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے اس شعر میں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ آپ کی فضیلت کے لیے، یعنی آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی نماز میں آپ پر صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی کہ اہل بیت پر بغیر صلوات کے نماز نہیں، لیکن اب سوال کیا جائے کہ یہ صلوات ہے کس طرح کی، کیسے صلوات بھیجنی چاہیے، اور صلوات میں اگر آل کا ذکر نہ ہو تو وہ صلوات نہیں، بیکار صلات ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلوات کس طرح کی ہے، صلوات کا طریقہ کیا ہے، اور جو روایتوں میں نقل ہوئی صلوات اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق افراد ہیں ان میں کون شامل ہیں۔ لہذا پہلے مرحلے میں صحیح بخاری کتاب الدعوات فی باب صلاۃ علی النبی، ایک بہت ہی تعجب والی بات یہ کہ جتنے بھی ابواب یعنی چیپٹر کے جن کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا طریقہ، تو ہیڈنگ میں وہاں پر مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا فی باب صلاۃ علی النبی، کہ یہ باب ہے کس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات، لیکن علی النبی لفظ نبی پر جو لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا گیا بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ روایتیں اس باب میں نقل ہو رہی ہیں کہ صلوات میں آل کو شامل کیا جائے، لیکن انہی روایات کا جو باب ہے وہاں پر رسول اللہ کے نام کے ساتھ، اور خود ان روایتوں میں کہ جہاں پر ذکر ہے اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر صلوات بھیجنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، تو اس جگہ پر بھی جو رسول اللہ کا نام ہے وہاں پر بھی آل کو ہٹا کر صلوات بھیجی گئی ہے، یعنی لکھنا یہ چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس روایت کا موضوع ہی یہی ہے کہ آل پر صلوات بھیجو، لیکن وہاں بھی جب رسول اللہ کا نام ہے تو فقط لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات ہو آپ پر اور سلام ہو، یعنی آل کو ہٹا دیا گیا۔ اب مثال کے طور پہ روایت جو صحیح بخاری میں نقل ہوئی فی کتاب الدعوات فی باب الصلاۃ علی النبی، ایک روایت نقل ہوئی امام بخاری سے، وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں کیا ہے طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ بس معلوم ہوا کہ صلوات کا طریقہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، رسول اللہ کی آل پر بھی اور جناب ابراہیم کی آل پر بھی۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہم آل کو بڑھاتے ہیں، یاد رکھیں ہم نہیں بڑھاتے، آل کو ماننے والا سلسلہ جو ہے قطعاً کوئی بادشاہت والا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے جناب ابراہیم کی آل کا بھی ذکر ہے، اور آل انبیاء بھی ہوئے ان کے اور اوصیاء بھی ہوئے آل میں سے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں
اسی آیت کے ضمن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کے ضمن میں روایت نقل ہوئی اور وہ کیا ہے کہ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ھذا التسلیم یعنی یہ تو سلام ہے، فکیف نصلی پس ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں؟ قال قولوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب کیا فرمایا؟ قولوا یعنی آپ نے اصحاب سے کہا کہ تم ایسے کہو. کیسے کہو؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم. کہ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب صلوات بھیجی گئی تو آل کے ساتھ بھیجی گئی. اس سلسلے میں مختلف روایات کتب شیعہ اور سنی میں نقل ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصلی علیہ کہ مجھ پر صلوات نہ بھیجو. کون سی؟ صلاۃ البتراء یعنی دم کٹی صلوات نہ بھیجو. جب لوگوں نے سوال کیا دم کٹی صلوات کون سی ہے تو آپ نے جواب دیا ایسی صلوات کہ جس میں مجھ پہ تو صلوات بھیجی جائے لیکن میری آل کو اس میں شامل نہ کیا جائے. پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہے، اور نماز بغیر آل کے ذکر کے نہیں ہے. صلوات کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس میں آل کا ذکر ہو. پس جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم احتراماً ان پہ صلوات بھیجیں. یعنی اگر ہم لکھیں رسول اللہ تو اس کے ساتھ کیا لکھیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ نے صلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے آل کو شامل کیا جائے. اور پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ افسوسناک کیفیت ہے آل سے دوری کی اور دشمنی کی کہ باب ہو چیپٹر ہو صلوات کا طریقہ بتایا جا رہا ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ آل پر بھی صلوات بھیجو، لیکن اسی چیپٹر کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ اور انہی روایات کے ساتھ جس میں آل کا ذکر ہے جب رسول اللہ پر صلوات بھیجی جا رہی ہے تو آل کا ذکر نہیں کیا جا رہا. یہ صریحاً انکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ روایات کا. اسی طرح صحیح مسلم میں مختلف روایات نقل ہوئیں اور مخصوصاً چیپٹر بنایا گیا فی کتاب الصلاۃ فی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کیا ہے؟ بعد التشہد، تشہد کے بعد. تو وہ کہتے ہیں کس طرح سے بھیجا جائے؟ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ کیسے صلوات بھیجی جائے. فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ ہے صلوات کہ جس میں آل کا ذکر ہے. اسی طریقے سے صحیح نسائی میں صلوات کا جو طریقہ نقل ہوا وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طریقہ کیا ہے؟ قولوا یعنی تم لوگ اس طرح سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. لیکن پھر ہم اسی جانب توجہ دلائیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے عام طور پر انہی کتابوں میں تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ بغیر آل کے ذکر کے. سنن نسائی میں ایک اور روایت نقل ہوئی کس طریقے سے صلوات بھیجی جائے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ یا اللہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. اب تک گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اس وجہ سے قبول ہوئی کہ اس میں ذکر تھا رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کا،
اور اگلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھ پہ صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور صلوات کا طریقہ بیان ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا مختلف طریقے، بالآخر اصل موضوع یہ ہے کہ آل کے بغیر صلوات نہیں، اور واضح ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابتر یعنی دم کٹی ہوئی صلوات نہ بھیجو۔ اب ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ یہ آل ہیں کون، تو اس سلسلے میں کچھ روایتیں بیان ہوں، لہذا پہلی روایت نقل کرتے ہیں ہم مسند امام احمد بن حنبل سے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت نقل ہوئی جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ قال لفاطمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سے کہا، کیا کہا؟ ائتنی بزوجک وابنیک فجاءت بہم، کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان تینوں کو لے آئیں۔ فَأَلْقَ عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَدَكِيًّا، پھر آپ نے ان پر ایک چادر ڈال دی کہ جو فدک کی تھی۔ قال ثم وضع يده عليهم، پھر اس کے بعد ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ ثم قال اللہم ان هؤلاء آل محمد، یا اللہ یہ ہیں آل محمد۔ فاجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید، کہ یا اللہ تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج اور ان پر برکات نازل فرما، اور تو ہی حمید مجید ہے۔ پھر فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، فقالت ام سلمہ فرفعت الکساء لأدخل معهم وجذبه من يدي فقال انك على الخير، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اس چادر میں آنا چاہا، لیکن آپ نے چادر کو جذب کر لیا، دبا سا دیا، اور ایک طرح سے اشارہ کیا کہ نہیں چادر میں داخل نہ ہو، لیکن اس کے بعد یہ واضح بھی کر دیا کہ تم خیر پہ ہو، لیکن چادر میں نہیں آنے دیا۔ اسی طرح سے ایک روایت مستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو لی، بلاؤ میرے پاس، بلاؤ میرے پاس۔ فقالت صفیہ، حضرت صفیہ نے سوال کیا، من یا رسول اللہ، کس کو میں بلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت کو بلاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت کو بلاؤ، اور اس کے بعد واضح فرمایا یہ اہل بیت کون ہیں؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ فجیء بہم فالقى علیہم النبی قصاء، بس ان کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کسا ڈال دی۔ ثم رفع یدیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ ثم قال اللہم ہؤلاء آلی، یا اللہ یہ میری آل ہیں۔ وصل علی محمد وعلی آل محمد، پس تو صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیے شریفہ کو یعنی آیے تطہیر کو نازل فرمایا۔ اب ان تین روایات کو جو ہم نے لگاتار نقل کیا، یا ان چند موضوعات کو جو نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے اپنی توبہ قبول کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قبول نہیں جب تک کہ صلوات نہ ہو۔ صلوات کا طریقہ بیان ہوا کہ آل کے بغیر صلوات نہیں، آل کے بغیر جو صلوات ہے ابتر صلوات ہے۔ اگلا مرحلہ آیا کہ یہ آل کون ہیں، تو معلوم ہو گیا آل رسول اللہ یہ حضرات ہیں۔
اب سوال یہ کیا جائے کہ جن کے ناموں کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ قبول ہو، جن کے بغیر نماز قبول نہیں، جن کے بغیر صلوات رسول اللہ پہ اگر بھیجی جائے تو وہ بیکار ابتر ہے، اور وہ یہ ہستیاں ہیں، اگر ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو پھر ان کے بغیر نماز کے مسائل کیسے پتہ چل سکتے ہیں؟ بعد رسول اللہ اہل بیت پر ایک ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے جو پیش کی جا سکتی ہے ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ یہی کہ روایتیں نقل ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کے بغیر صلوات نہیں، اہل بیت کے بغیر نماز نہیں، لیکن انہی اہل بیت سے نماز کے طریقے کو نہ پوچھا جائے تو اس سے بڑھ کر کیا اپنے اوپر کوئی ظلم ہوگا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نماز بھی لی تو اہل بیت سے لی، اور دیگر احکام بھی لیے تو اہل بیت سے لیے۔ جب جناب آدم ان کے ناموں کی طرف محتاج ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ قبول کرواتے ہیں، اور جب نماز قبول نہیں تو یہ دین بغیر اہل بیت کے کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں میں سے کچھ فضائل یہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے، اور انہی فضائل سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جن کے نام کے بغیر، جن پر صلوات بھیجے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو ان کے دامن کو تھامے بغیر نماز کے احکام کیسے مل سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم بعد رسول اللہ دین لیتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔